تو سب سے پہلے شب برات اور شب قدر کے حوالے سے گفتگو کر لیتے ہیں. بھائیو، قرآن پاک میں 3 مقامات پر اس مبارک رات کا ذکر ہے کہ جس مبارک رات میں قرآن پاک نازل ہوا. پہلے نمبر پر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 جو ہم پچھلی دفعہ پڑھ چکے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں القرآن نازل ہوا. القرآن رمضان کے مہینے میں. دوسری آیت سورہ الدخان پارہ نمبر 25. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین. حامیم، اس روشن کتاب کی قسم، بے شک ہم نے اس کتاب کو ایک مبارک رات میں نازل کیا. فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں جس میں اہم کام بانٹ دیے جاتے ہیں، بڑے اہم فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں. امرا من عندنا انا کنا مرسلین، اور یہ تمام کے تمام کام ہماری طرف سے سپرد کیے جاتے ہیں اور ہم ہی فرشتوں کو بھیجنے والے ہوتے ہیں. اور تیسرا مقام آیا ہے پوری سورت اس مبارک رات کے اوپر، سورۃ القدر پارہ نمبر 30 میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک اس قرآن کو ہم نے ایک عزت والی قدر والی رات میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے جو کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، 83 سالوں سے افضل ہے اس کے اندر عبادت کرنا. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور فرشتوں کے سردار روح قدس بھی یعنی سیدنا جبریل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں اپنے رب کے اذن سے. من کل امر، تمام کاموں کو لے کر. وہی بات جو سورہ الدخان میں آئی تھی، فیہا یفرق کل امر حکیم، تمام اہم کام اس رات میں بانٹ دیے جاتے ہیں. سلام، یہ رات سلامتی کی ہے. ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ جو معاملات ہیں سلامتی والے اور یہ احکام نازل ہونے والے، یہ فجر کا وقت داخل ہونے تک رہتے ہیں پوری رات. تو یہ رات ہے جس کو ہم شب قدر کہتے ہیں، جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے. وہ آگے ڈیٹیل احادیث آ جائیں. تو یہ ہے شب قدر. اور وہ جو ہمارے معاشرے کے اندر یہ مشہور ہے کہ شب برات کے اندر اہم فیصلے ہوتے ہیں، رزق لکھ دیا جاتا ہے اور باقی ساری چیزیں، وہ بیسیکلی اس رات کے بارے میں ہے جو لیلۃ القدر بھی ہے اور لیلہ مبارکہ بھی ہے. تو یہ قرآن پاک کی 3 آیات سے بالکل واضح ہو گیا. اب چونکہ ضعیف احادیث کا ہی فتنہ ہے جس کی وجہ سے امت کے اندر بگاڑ پیدا ہوا، اسی لیے محدثین نے محنت کر کے صحیح احادیث کے مجموعے الگ کیے، اور یہی وہ ضعیف احادیث ہیں جنہوں نے لوگوں کو منکرین حدیث بنایا ہے. اس پہ میری پوری گفتگو ہے مسئلہ نمبر 35 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر 1 گھنٹہ اور 35 منٹ کی گفتگو، منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ. اس میں مرکزی پوائنٹ یہ ہے کہ منکرین حدیث پیدا ہی اس لیے ہوئے کہ جب وہ احادیث بھی جو قرآن سے واضح ٹکراتی ہیں ان کو بنیاد بنا کر سیرمنیز سیلیبریٹ کی گئیں، تو لوگوں نے کہا ہم ساری حدیثوں کو نہیں مانیں گے. وہ دوسری ایکسٹریم پہ پھر لوگ نکل گئے. تو الحمدللہ قرآن پاک سے یہ بات پتہ چلی کہ یہ لیلۃ القدر یا لیلہ مبارکہ وہی رات ہے جو رمضان شریف کے اندر آتی ہے. اب میں یہاں چاہ رہا ہوں کہ وہ 4 حدیثیں جس کی بنیاد پر ہمارے سب کانٹیننٹ میں 2 بھاری فرقے جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، فخریہ نمبر 1 بریلوی اور نمبر 2 دیوبند، ان کے علماء نے احادیث کی کتابوں سے جب اس کی شرح کرتے ہوئے یہاں تک دھوکہ کھایا کہ جی آخر اس رات کی کوئی نہ کوئی تو حقیقت ہوگی، تبھی تو یہ روایتیں آئی ہوئی ہیں کتابوں میں، اور اس کی وجہ سے ایک دروازہ کھل گیا. پھر وہ ایک جو فارمولہ اپنایا ہوا ہے
کہ جی فضائل کے اندر ضعیف حدیث بھی ایکسیپٹیبل ہے، لیکن فضائل بھی پھر وہ ہونے چاہیے جو اپنے فرقے کے ہوں. یہ انگوٹھا چومنے پہ بھی تو کتنی ضعیف حدیثیں موجود ہیں، لیکن چونکہ بریلوی کرتے ہیں لہذا دیوبندی کہیں گے نہیں نہیں یہ تو بدعت ہے. تو اب ضعیف حدیث کیوں نہیں فضائل پہ لیتے؟ فضائل اعمال میں جو آئے گی وہی لی جائے گی. تو 2 نمبر پالیسی نہیں، ایک نے ضعیف حدیث صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے کیٹیگوریکل مینشن کر دیا کہ ضعیف حدیث نہ فضائل میں لی جائے گی اور نہ احکامات کے اندر لی جائے گی. اس میں میری پوری ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو ہے اہل سنت پاک.com پر، مسئلہ نمبر 36 کے نام سے اپنی نوعیت کی منفرد گفتگو جو میں الحمدللہ علی وجہ بصیرت کہہ رہا ہوں. کسی بندے نے اس طریقے سے ضعیف حدیث کے فتنوں کو ایڈریس نہیں کیا. ضعیف الاسناد احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ 1 گھنٹہ 25 منٹ کی گفتگو مسئلہ نمبر 36 کے نام سے اہل سنت پاک.com پہ رکھی ہوئی ہے کہ ضعیف حدیثوں نے یہ سارے فتنے کھڑے کیے ہیں. ضعیف الاسناد احادیث، جب سند صحیح ہوگی تو پھر وہ حدیث صحیح ہو جائے گی. تو یہ 4 حدیثیں جو شب برات کے بارے میں پیش کی جاتی ہیں، میں مختصراً ان کو بیان کر کے ان کا ذوق بیان کر دیتا ہوں. پہلی حدیث بڑی مشہور ہے، جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ سے پیش کی جاتی ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. ہم اس کی تعویل بھی نہیں کرتے اہل بدعت کی طرح، جہمیہ کی طرح. ہم الحمدللہ اہل سنت ہیں، اس نزول کو مانتے ہیں، اس کی کیفیت کے پیچھے نہیں پڑتے. آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے. یہ حدیث جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے. لیکن ظلم یہ ہے کہ اس کے ساتھ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھ دیا تھا کہ یہ روایت منقطع ہے، صحیح نہیں، اور ساتھ لکھا کہ میرے استاد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے. لیکن مولوی آدھی روایت بیان کرتا ہے، اگلا حصہ بیان ہی نہیں کرتا. اور اس میں حجاج نامی ایک راوی ہے جو ضعیف ہے اور مدلس بھی ہے، ان سے روایت کر رہا ہے، سما کی تصریح کوئی نہیں موجود، اور مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے. یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ جو ہمارے اہل تشیع بھائی ہیں وہ بھی پوری دنیا کے اندر شعبانیہ مناتے ہیں، تو وہ اس رات کو اس وجہ سے نہیں منا رہے ہوتے جو اہل سنت کے بعض گروہوں میں آ گئی ہے. ان کا موقف یہ ہے کہ اس رات میں امام محمد بن حسن عسکری رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے تھے، تو وہ ان کا یوم ولادت مناتے ہیں، اس کو شعبانیہ کہتے ہیں. آپ ٹی وی پہ دیکھیں گے ایران میں بھی، اردن میں، فلسطین میں، عراق کے اندر وہ شعبانیہ کی جو ہے وہ سرمنی سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ شعبانیہ جو مناتے ہیں وہ اپنے ان اماموں کی ولادت کو، ہم بھی الحمدللہ اہل سنت کے بھی وہ امام ہیں، ائمہ اہل بیت جو ہیں. دوسری حدیث سنن ابن ماجہ سے پیش کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی شعبان کے نصف جب گزر جاتا ہے تو 15ویں شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، تو سوائے 2 لوگوں کے، ایک شرک کرنے والا اور دوسرا کینہ رکھنے والا، ان کے علاوہ تمام کی مغفرت فرما دی جاتی ہے. تو یہ حدیث بھی اصول محدثین پر ضعیف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر 2 راوی مدلس ہیں، ابن لہیہ اور ولید بن مسلم، اور دونوں ان سے روایت کر رہے ہیں، اور مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے جب تک سما کی تصریح موجود نہ ہو. صحیح مسلم کے مقدمے سے میں کافی دفعہ بیان کر چکا. اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنی اجتہادی غلطی کی وجہ سے صحیح قرار دیا. لیکن ظلم کی انتہا یہ ہے کہ جو لوگ شب برات کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں، خصوصاً ہمارے اہل حدیث بھائی، اہل سنت میں سے اہل حدیث بھائی جو ہیں، تو وہ بریلویوں کو تو رد بڑے زور و شور سے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن شیخ البانی کا رد کوئی نہیں کرتا کہ انہوں نے اس روایت کو اصول محدثین پر صحیح قرار دیا، حالانکہ یہ 100% پکی ضعیف روایت ہے، کیونکہ 2 راوی مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں، سما کی تصریح کوئی نہیں ہے. ایک راوی مدلس ہو ان سے روایت کرے تو روایت ضعیف ہو جاتی ہے. لیکن انہوں نے اس روایت کو صحیح کہا، ان کی یہ اجتہادی خطا ہے. اور اگر کوئی شخص کہتا ہے جی مدلس کی آن والی روایت ضعیف نہیں ہوتی اور سما کی تصریح نہ موجود ہو تب بھی ٹھیک ہے، تو میں نے اس کے لیے پھر علم الکلام سے ایک الزامی جواب رکھا ہوا ہے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں پھکی. مشکات المصابیح میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4902 نمبر حدیث ہے، جو مسند امام احمد میں بھی موجود ہے اور الادب المفرد امام بخاری کی اس میں بھی موجود ہے.
اور دونوں اماموں نے نہ اس کو صحیح کہا نہ ضعیف کہا، خاموشی اختیار کی، لیکن صحیح بخاری میں نہیں ہے۔ بخاری اور مسلم کی تمام متصل الاسناد مرفوع احادیث قطعی الصحت ہیں، اس پر اجماع ہے، شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں نقل کیا ہے۔ یہ الادب المفرد کی بات ہو رہی ہے، تو مشکات المصابیح میں بھی موجود ہے، مفاخرت کے چیپٹر کے اندر، مسند امام احمد میں بھی ہے، الادب المفرد کے اندر بھی ہے کہ جو شخص اپنے جاہلی نسب پر فخر کرے، جاہلیت کے نسب پر، اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے، والعیاذ باللہ۔ اور یہ بات کنائے سے نہ کرو، ڈائریکٹ بات کرو، ایسی بےہودہ بات معاذ اللہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما سکتے ہیں؟ اس روایت کی سند بھی متصل ہے، لیکن اس میں حسن بصری مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں، سما کی تصریح کوئی نہیں، لہذا جس نے ان شعبان کی روایتوں کو صحیح ماننا ہے، پھر یہ والی گستاخانہ روایت بھی صحیح ماننی پڑے گی، جبکہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی گفتگو فرما ہی نہیں سکتے، اور اس سے بڑھ کر قرآن پاک میں ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ہمارے محبوب، آپ بے شک اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں، الحمدللہ۔ تیسری حدیث سنن ابن ماجہ سے پیش کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات کا قیام کرو، اس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور فجر تک پھر ندا آتی ہے کوئی مغفرت کا طلبگار میں اس کو مغفرت عطا کروں، ہے کوئی روزی مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی عافیت مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، اور یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ حالانکہ یہ بھی فضیلت جو ہے بیسیکلی شب قدر کے بارے میں ہے، لیلۃ القدر، لیلہ مبارکہ کے بارے میں ہے، جو رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے۔ یہ حدیث جو ہے یہ من گھڑت حدیث ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک راوی ہے ابو بکر بن عبداللہ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کذاب راوی ہے، یہ حدیثیں گھڑا کرتا تھا، تو یہ روایت بھی اصول محدثین پر من گھڑت ہوئی۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر رات کو جب آخری 1/3 رات رہ جاتی ہے، یعنی اگر 6 گھنٹے کی رات ہے تو آخری 2 گھنٹے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، ہر رات پورا سال، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا آتی ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق عطا فرماؤں، اور یہ ندا آتی رہتی ہے یہاں تک کہ فجر کا وقت شروع ہو جائے۔ تو بیسیکلی یہ تو روزانہ کے لیے تھا، لیکن شیطان نے دیکھا کہ کوئی آخری پیر میں اٹھ کے تہجد پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے لو ہی نہ لگا لے، ان کو سلا دو پورا سال میں 1 رات بتا دو، اس میں یہ لگے رہے۔ ہاں، جو صحیح سند سے ثابت ہے اس کو ہم مانتے ہیں، وہ امت کے لیے تحفہ ہے لیلۃ القدر کا۔ تو لیلۃ القدر ہی شب برات بھی ہے، آزادی کی رات، یہ نام سے ہمیں کوئی چڑ نہیں ہے۔ شب برات کہتے ہیں نہیں، لفظ نہیں ثابت، تو شب قدر کی تو ثابت ہے، شب تو فارسی میں ہے، تو یہ علم الکلام کی بات ہے، یہ الفاظ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں، ٹرانسلیشن ہوتی ہے۔ تو شب قدر ہو، شب برات، یہ تمام چیزیں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جو تاک راتوں میں ایک رات ہے، جس کے بارے میں یہ فضیلت ہے۔ اسی معاملے میں میری 1 گھنٹے کی گفتگو ہے مسئلہ نمبر 41 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر، نور من نور اللہ، وحدت الوجود اور علم الکلام کے متعلق اللہ تعالیٰ کی اسماء اور صفات کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ ایک طرف جہمیہ کا عقیدہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو عرش پہ نہیں مانتے، اور دوسری طرف جہلا ہے جو اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ عرش پر ویسے مانتے ہیں، چند جاہل لوگ، کہ جیسے میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، معاذ اللہ، استغفر اللہ، چند جاہل لوگوں کا یہ عقیدہ ہے الحمدللہ۔ باقی اہل سنت کا، اصحاب الحدیث کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے، اپنی شان کے لائق، اور اس کی ہم کوئی تعویل نہیں کرتے کہ عرش سے مراد غلبہ ہے، جیسا کہ المحنت علی المفند میں شیخ خلیل احمد سہارنپوری صاحب نے لکھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو عرش پہ نہیں بلکہ یہ غلبہ مانتے ہیں، تو یہ جہمیہ کا عقیدہ ہے۔ اسی طریقے سے بریلوی عالم نے بہار شریعت کے مقدمے میں یہ بات لکھ دی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو عرش پہ نہیں مانتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اپنی شان کے لائق، اور ہماری رگے جہاں سے بھی قریب ہے اپنی شان کے لائق، اس کے لیے لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی شے نہیں۔ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ ہر اعتبار سے وسوسے سیٹل کی ہیں، اس میں مسئلہ نمبر 41
नूर मिन नूरिल्लाह वहदतुल वजूद और इल्मुल कलाम के ऊपर डिटेल बहस की है। वो डिटेल किसी को सुननी हो तो वहां से सुन सकता है। चौथी हदीस शब बारात के बारे में जो पेश करते हैं वो शोबुल ईमान, इमाम बहीकी रहमतुल्लाह अलैह की किताब, ये बड़ी मशहूर है हदीस कि इस साल तमाम पैदा होने वालों के नाम लिख दिए जाते हैं, जिन्होंने फौत होना होता है उनके नाम लिख दिए जाते हैं। इस रात अमाल जो है वो अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं, अल्लाह की तरफ से खास रिज्क नाजिल होता है। यह रवायत भी मुनक़ते है। उसकी वजह यह है कि एक सनद इसकी मुनक़ते यानी वो रावी की आपस में जो है वो जमाना ही नहीं पाया हुआ, और दूसरी रवायत में इब्ने कसीर जो है अल अबदी वो ज़ईफ रावी है, लिहाजा उसूल मुहद्दिसीन पे ये रवायत भी ज़ईफ है। अलबत्ता एक सही हदीस मौजूद है शाबान मुबारक के बारे में सही सनद के साथ, वो सुनन निसाई के अंदर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान मुबारक में कसरत से रोजे रखा करते थे। अब ये चूंकि क्रिटिकल हदीस है, अब मैं दो नंबरी नहीं करूंगा कि मैं शब बरात का रद्द कर रहा हूं तो मैं ये हदीस छुपा जाऊं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो वो हक बात करनी है जो अहले सुन्नत का अकीदा है असहाबुल हदीस का, वो बयान करना है किसी फिरके की परवाह किए बगैर। तो ये क्रिटिकल हदीस है, लिहाजा मैं इसकी इंटरनेशनल नंबरिंग भी आपको बता देता हूं। 2359 सुनन निसाई के अंदर। शेख अलबानी रहमहुल्लाह भी इसको सही कहते हैं। शेख जुबैर लिज़ई साहब ने भी इसकी सेहत पर हुक्म लगाया है। मिशकातुल मसाबी के अंदर भी उन्होंने एक जगह पे इसका जिक्र इशारतन कर दिया है। सुन निसाई की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में कसरत से रोजे रखते थे। पूछा गया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप शाबान में कसरत से रोजे क्यों रखते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अक्सर लोग इस महीने की फजीलत से गाफिल हैं, जबकि इस महीने में नामा अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं, और मैं ये चाहता हूं कि जब मेरा नामा अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश हो तो मैं रोजे की हालत से अल्हम्दुलिल्लाह। और सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक़ अलैह हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान मुबारक के बाद सबसे ज्यादा रोजे इस महीने में रखते थे, और मुस्लिम की रिवायत में यह है कि पूरा महीना ही रोजा रखते थे। पूरा महीना शाबान का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखा करते थे। तो अब अगर शाबान में कोई शख्स वो 3 रोजे रख ले, जिसके बारे में सही मुस्लिम में हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स महीने में 3 रोजे रख ले, अयाम 20 के रोजे, चांद की 13, 14 और 15, तो वो शख्स ऐसा होगा जैसा कि वो पूरा साल रोजा रखने वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इन रोजों का एहतमाम करते थे। सुन निसाई में सही सनद के साथ मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर हो या हजर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महीने में ये 3 रोजे कभी नहीं छोड़ते थे, चांद की 13, 14 और 15 अयाम 20 के रोजे। बल्कि सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे वसीयत की थी कि महीने में ये 3 रोजे जरूर रखना। 3 बातों का अहद लिया था, 3 रोजे रखना, रोजाना इशराक की, चाश्त की, दोहा, ये तीनों एक ही नमाज, अवाबीन, ये तीनों एक ही नमाज के नाम है, ये नमाज पढ़ना, और तीसरी चीज सोने से पहले वितर की नमाज अदा कर लेना। अब कंक्लूजन इन तमाम बातों का यह हुआ कि शब बारात और शब कदर ये एक ही रात के नाम है, लिहाजा जो 15वीं शाबान की रात को रात मनाई जाती है वो साबित नहीं। अलबत्ता इन ज़ईफ रवायतों की वजह से जिस पर यह ज़ौफ ना खुला हो और वो ये काम कर ले, हम उस पर कोई बिदअत का फतवा नहीं लगाते। उसकी वजह यह है कि हम अहले सुन्नत का मनहज ये है कि किसी पर फतवा ना लगाया जाए, उसकी गलती उस पर ऐसे तरीके से पॉइंट आउट कर दी जाए। अब शब कदर से मुताल्लिक पर्टिकुलर जो अहादीस हैं वो भी सुन लीजिए। 10 अहादीस इसमें मैं बयान करूंगा। पहली हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स ईमान और एहतसाब के साथ, एहतसाब 3 चीजों का नाम है, इखलास, सवाब और इस्लाह नफ्स की नीयत से रमजानुल मुबारक में शब कदर का क़याम कर लेगा, अल्लाह ताला उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर देगा। लेकिन इससे मुराद सगीरा गुनाह है। मैं पिछली दफा भी सही मुस्लिम की बता चुका हदीस कि कबीरा गुनाह सिर्फ तौबा से माफ होते हैं, नेक अमाल से माफ नहीं होते। इस पर मेरी पूरी गुफ्तगू है 50 मिनट की तकरीबन ahlesunnatpak.com पर, मसला नंबर 18 के नाम से तौबा और गुनाह कबीरा के मुतालिक। दूसरी हदीस भी मुत्तफक